بیوی مال محبت، اور دکانوں وہ کھیتوں میں جاتے ہیں تو کھیتوں سے محبت، ان کی محبت غالب آ جاتی ہے، تو یہ تو منافقت ہے، نافقہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دم سے خوف ہوا کہ کہیں یہ بات سچی نہ ہو، یہ بات تو میرے اندر بھی ہے، تو چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ کیسا عجیب زمانہ تھا کہ جیسا بھی کوئی اشکال ہوتا تھا فوراً پہنچ جاتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارا تو یہ حال ہو گیا، ہم منافق ہو گئے؟ فرمایا نہیں، تم منافق نہیں ہوئے، ایک ہر حالت کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اور اگر اسی حالت میں رہو جس حالت میں تم میری مجلس میں ہوتے ہو تو فرشتے تم سے آ کر مصافحہ کیا کریں، لیکن ہر وقت کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب تھا اس حدیث کا، کیا مطلب ہے؟ اب سنیے، خوشخبری سناتا ہوں انشاءاللہ، اور وہ یہ ہے کہ الحمدللہ آپ بھی اس معیار پر پورے اترتے ہیں کہ آپ کو اپنے رسول سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے زیادہ محبت ہے۔ محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک محبت عقلی ہوتی ہے، ایک محبت طبعی۔ طبعی محبت وہ ہے جو فطرت میں رکھی ہوئی ہے، بیٹے کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اپنی جان کی محبت ہے۔ آدمی سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے، اس کے بعد اپنے بیٹوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے مال سے اور اپنے منصب سے۔ تو یہ فطری محبت ہے، یہ طبعی محبت ہے۔ اس حدیث میں جس محبت کا تقاضا کیا جا رہا ہے وہ طبعی محبت نہیں ہے، بلکہ عقلی محبت ہے۔ عقلی محبت یہ ہے کہ آپ اپنے رسول کو سب سے زیادہ محبوب مانتے ہو، اور اس کا دلیل یہ ہے کہ آپ اپنے باپ کو تو گالی سن لیں گے، کسی کے شخص کوئی تمہارا باپ کو گالی دے کر گزر جائے تو تم برا لگے گا، فتنے کے ڈر سے بچ جاؤ گے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں اگر کوئی گستاخی کر کے گزر جائے تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ آپ پھر اس کے لیے اپنی جان مال سب کچھ لگا دیتے ہیں، اور اس کا مظاہرہ دنیا میں اب بھی اس زمانے میں، جبکہ انتہائی اضمحلال کا زمانہ ہے، کارٹونوں کی دنیا میں دیکھیے، اب مغرب کی دنیا میں دیکھیے کہ رسول اللہ کے خلاف کوئی ذرا سی کوئی توہین کا کلمہ کہہ دیتا ہے تو اپنے باہر نکل آتے ہیں لوگ، اپنی جان اور مال قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے محبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کا اس حدیث میں مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہی محبت ہمارے ایمان کی دشمن بھی ہے، اور سمجھ لیجئے کہ وہ طبعی محبت جو ہے جب عقلی محبت پر غالب آ جائے گی تو پھر آپ محبت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کا ایمان بھی مشکوک ہو جائے گا کہ آیا آپ رسول سے محبت کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ تو اس واسطے اس طبعی محبت کو عقلی محبت پر غالب نہ آنے دیجیے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ بیوی کہہ رہی ہے کہ فلاں جگہ چلنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، رسول کہہ رہا ہے کہ یہ وقت فلاں تقاضا اس وقت یہ ہے کہ یہ کام کرو، مثلا ایسی پوزیشنیں آتی ہیں۔ اب اس وقت آپ اگر بیوی کے کہنے میں آ گئے تو اس کا مطلب یہ آپ نے عقلی محبت کو مغلوب کر دیا اور طبعی محبت کو غالب کر دیا اس کے اوپر، اور اس وقت موازنے میں پھر یہ محسوس کیجئے کہ کیا ہوا۔ مثلا میں ایک بات عرض کرتا ہوں، میں ایک ضروری کام میں مصروف ہوں، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ان کی کوئی ضروری کام بھی کر رہا ہوں۔ اچانک آپ کے پاس ایک مہمان آ جاتا ہے جو آپ سے دین کے لیے ملنے آیا ہے، جو آپ سے محبت کرتا ہے، اگرچہ اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ پہلے سے اطلاع کرتا، آج کل کے معاشرت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، پہلے زمانے میں تو السلام علیکم کہہ دیتے تھے، آواز پہنچتی تھی، 3 مرتبہ کرتے تھے، واپس ہو جاتے تھے اگر جواب نہیں دیتے تھے، اور برا بھی نہیں مانتے تھے۔ لیکن آج کل کے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے بھائی جانا ہے، دینی کے کام سے جانا ہے، پہلے اس کا وقت لے لو تو اس سے وہ بھی فارغ ہو جائے، ذہنی طور پر تیار ہو جائے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ اس سے نکل آئے۔ تو اب اگر ایک مہمان آ گیا تو اب اس کا حق ہے کہ آپ اس کو وقت دیں تھوڑا سا۔ میں یہاں اپنا ایک واقعہ بیان کروں کہ ایک بیٹھا ہوا تھا، بہت ہی ضروری کام میں مصروف، نہایت الجھا ہوا،
اتنے میں اچانک ٹیلی فون آ گیا کہ میں ایئرپورٹ سے بول رہا ہوں، ایک صاحب امریکہ سے آئے تھے بغیر اطلاع کے، اور کہا کہ مجھے آ کر آپ ایئرپورٹ سے لے لیجئے، اور محبت کرتے دین سے، دینی تعلق۔ بڑا ہی اس وقت سخت گراں گزرا، اور جمعے کا دن تھا، تو ان کی خواہش یہ ہوئی کہ صاحب جمعہ میں مولانا رفیع عثمانی صاحب کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں دارالعلوم۔ اچھا میرا کوئی بہت ہی ضروری کام تھا، یاد بھی نہیں، تو لیکن ظاہر ہے کہ ان کا حق تھا۔ میں جب امریکہ گیا تھا تو انہوں نے ہماری میزبانی بھی کی تھی، دعوت بھی کی تھی، اور حاضر بھی رہے تھے، محبت بھی کرتے تھے۔ غلط تھا، انہوں نے پہلے سے فون کرنا چاہیے تھا، لیکن چلو نہیں کیا۔ اب ان کا حق تھا کہ مجھے ایئرپورٹ بھی جانا تھا، ان کو نماز بھی پڑھا رہی، سارا دن میں نے ان کے ساتھ لگایا، میری ڈگی میں ان کا سامان رہا، پھر ان کو ایئرپورٹ بھی پہنچانا تھا، ان کو اگلی فلائٹ لینی تھی، تو غرض یہ کہ یہ سارا دن میں نے اس کو لگایا۔ اچھا اگر نہ لگاتا تو تعلقات کے بھی خلاف تھا اور طبعی عقلی محبت کے بھی خلاف تھا۔ اب یہ مہمان کا حق تھا کہ بھئی وہ آ گیا ہے تو پھر اب اس کو اپنے سارے کام ختم کر دو۔ بالکل اسی طرح اور بہت سارے مقامات آئیں گے ایسے کہ جہاں ایک طرف رسول کا حکم ہوگا اور دوسری طرف آپ کے جذبات ہوں گے، طبعی محبت ہوگی۔ یہ جو سڑکوں پر ہو رہا ہے، یہ جو کیک کاٹے جا رہے ہیں، یہ جو ماڈل بنائے جا رہے ہیں روضہ رسول کے، اور یہ جو نعرے رسول لگائے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ محبت ہی میں کیا جا رہا ہے، لیکن محبت کے معنی نہیں سمجھتے، بے عقلی سے کر رہے ہیں، جہالت سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے مجھے بھی اور ان سب لوگوں کو بھی، اور صحیح معنی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت، اطاعت، عظمت اور محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور ان کی جو شفقت اور محبت اس امت پر رہی اور ہے، وہ اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کے جو تقاضے بنتے ہیں کہ ان کے خلاف، ان کے حکم کے خلاف کوئی کام نہ کرے، ان کے اسوے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پھر وہ وعدے پورے کرے جو مومنین کے لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ آئے ہیں۔ وہ جنت ہے، اور وہ جنت ایسی جگہ ہے کہ جس کا خواہش سب کو ہے، لیکن عمل اس کے خلاف ہے۔ عمل ہم وہ نہیں کرتے جو جنت میں جانے کے ہونے چاہیے، تو وہ ہم نہیں کر رہے۔ ہمیں امریکہ جانا ہے تو ہمیں ویزا بھی لینا ہوگا، ہمیں پاسپورٹ بھی بنانا ہوگا، ہمیں اس کی کرنسی بھی لینی ہوگی، لیکن ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، نہ ہم ویزا کا کام کر رہے ہیں، نہ وہاں کی کرنسی جمع کر رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے تو نہ حب رسول کا تقاضے پورے ہوں گے، نہ عظمت رسول کے تقاضے پورے ہوں گے۔ اللہ توفیقنا الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں بس اس دن کے صحیح جو تقاضے ہیں اس کو پورا ادا کرنے کی توفیق۔